السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو۔ فرعون نے ایک رات خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ تھی کہ کسی اسرائیلی کے ہاتھوں اس کی سلطنت برباد ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے تھے اور یہاں کی قوم قبطی کہلاتے تھے اور اسرائیلیوں پر ہر طرح کے مظالم کر رکھے تھے اور جانوروں کی طرح ان کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کو مزید کمزور کرنے کے لیے ان کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھ کر اپنا غلام بنا لیا تاکہ کوئی بھی بیٹا جوان ہو کر میری سلطنت تباہ نہ کر سکے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی تھی کہ جب بچے کے قتل کا اندیشہ ہو تو اسے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دے۔ صندوق بہتا ہوا فرعونیوں کے محلات کے قریب پہنچا اور فرعون کی ملکہ حضرت آسیہ کی نظر سے گزرا۔ انہوں نے اس بچے کو گود میں اٹھایا اور پھر اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں بڑے ہوئے اور حضرت آسیہ کی آغوش میں تربیت پائی۔ ایک دن آپ نے دو لوگوں کو لڑتے دیکھا، ایک قبطی تھا یعنی فرعون کی قوم سے اور ایک اسرائیلی تھا۔ جب آپ علیہ السلام کو غلطی پر قبطی لگا تو آپ نے اسے مکہ مارا، لیکن آپ علیہ السلام اس قدر طاقتور تھے کہ قبطی مارا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پشیمان ہوئے، اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ لیکن اس مصری کے مرنے کے بعد سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سپاہیوں کو موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن آپ علیہ السلام کو پہلے ہی خبر مل گئی۔ آپ فوراً مصر سے نکل گئے اور اللہ سے درخواست کی کہ مجھے سیدھے راستے پر چلائے، اور پھر آپ مدین کی سیدھی سڑک پر چلنے لگے۔ یہاں آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام ملے اور ان کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہو گیا۔ کئی سال یہاں مقیم رہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا۔ راستے میں آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے، آپ علیہ السلام کو پیغمبری عطا کی گئی اور اللہ نے آپ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، اسے اللہ کی طرف بلایا، معجزات دکھائے، لیکن فرعون اپنی ڈھٹائی پر قائم رہا اور ان معجزات کو جادو قرار دے دیا، جس کے بعد اللہ نے ان پر چند قسم کی عظیم الشان بلائیں یک کے بعد دیگریں مسلط کی، جیسے قحط، خشک سالی، ٹڈی دل، مینڈک کثرت سے پیدا کر دیے گئے، برتنوں میں پانی منہ میں جا کر خون بن جاتا اور غلے کو کیڑا لگ گیا۔ لیکن پھر بھی جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ بنی اسرائیل کی آزادی کو تسلیم نہ کی اور حق کو نہ مانا تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ کے حکم سے کئی لاکھ اسرائیلیوں کو لے کر مصر سے نکلے۔ فرعون کو خبر ہوئی تو ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ اس نے آپ کا تعاقب کیا۔ جب آپ علیہ السلام ریڈ سی، بحیرہ احمر یا بحیرہ کلزم کے پاس پہنچے تو اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری، پانی پھٹ کر راستہ نکل آیا۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ زمین کو فوراً خشک کر دے اور خشک راستہ تیار ہو گیا، جس کے بعد دونوں طرف پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اس پر سے آرام سے گزر گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر یہی سوچ کر اس راستے سے گزرنے لگے کہ جب یہ گزر گئے تو ہم بھی گزر جائیں گے، لیکن جیسے ہی وہ راستے کے بیچ پہنچے تو پانی کو حکم ہوا کہ واپس مل جائے اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس میں غرق ہو گیا۔ اور پھر اللہ نے فرعون کی لاش کو پانی میں سے نکال کر ٹیلے پہ ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں کہ سو آج ہم بچائے دیتے ہیں تیرے بدن کو تاکہ تو ہو اپنے پچھلوں کے واسطے نشانی، اور بہت سے لوگ ہماری قدرتوں پر توجہ نہیں کرتے۔ ڈاکٹر مورس بکائل جو کہ فرینچ ڈاکٹر اور ریسرچر تھے، ان کی دو مشہور کتابیں دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس، اور دوسری ممیز آف دا فیرو میں ڈاکٹر مورس نے دو فرعون رامسیس دا سیکنڈ اور مرنیپتا کی ممیز کو ایگزامن کرنے کے بارے میں بتایا۔ یہ مرنیپتا رامسیس دا سیکنڈ کا بیٹا تھا۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہم ابھی صرف ان دو فرعونوں کا ذکر ہی کیوں کر رہے ہیں جبکہ بہت سے فرعونوں نے مصر پر حکومت کی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ کچھ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ رامسیس دا سیکنڈ ہی وہ فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، کیونکہ بائبل کی بک آف ایکسوڈس میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے پائتھوم اور رامسیس نام کے شہر بنائے۔ اس کے علاوہ کئی ریسرچرز کے مطابق رامسیس دا سیکنڈ نے 67 سال کے طویل دور مصر پر حکومت کی، جو ان کے اکارڈنگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے میچ کرتا ہے۔ اور کچھ ریسرچرز کے اکارڈنگ مرنیپتا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون ہو سکتا ہے، کیونکہ انہی ممیز کی ڈسکوری کے دوران ایک پرانے دور کی پتھر کی تختی ملی جسے مرنیپتا سٹیلی کہتے ہیں۔ اس میں اس مرنیپتا فرعون کی فتوحات کے بارے میں لکھا ہے، اور اسی تختی میں پہلی بار اسرائیل کا ذکر ملتا ہے کسی بھی ایجپشن ریکارڈ میں۔ اب واپس اپنے پوائنٹ پر چلتے ہیں۔ یہ دونوں ممیز ڈسکور ہوئی اور ڈاکٹر مورس نے دونوں کو ایگزامن کیا۔ سب سے پہلے 1975 میں انہوں نے ایجپشن گورنمنٹ کی پرمیشن سے کائرو میوزیم میں مرنیپتا کی ممی کا اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ڈیٹیل فورینزک معائنہ کیا، جس میں ایکس رے، ریڈیوگرافی، مائکروسکوپک ٹیشو انالیسس، ڈینٹل اور انڈوسکوپک ایویلویشن جیسے ایڈوانس طریقے استعمال کیے گئے۔
اپنی کتاب میں ڈاکٹر مورس لکھتے ہیں کہ میں نے مرنیپتا کی ممی کا جائزہ لیا تو ممی کے جسم میں کئی جگہ گہری چوٹیں اور ہڈیوں کے اندر خالی جگہ یا سوراخ نظر آئے۔ یہ زخم اتنے بڑے تھے کہ کچھ جان لیوا بھی ہو سکتے تھے، لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چوٹیں اس کی زندگی میں اس سے لگی ہیں یا اس کے مرنے کے بعد ممیفیکیشن کے پروسیس کے دوران لگی۔ لیکن ڈاکٹر مورس کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ امکان یہ ہے کہ فرعون یا تو ڈوب کر مرا یا بہت ہی زیادہ شدت والی چوٹ سے اس کی موت ہوئی، یا دونوں چیزیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ مطلب ڈاکٹر مورس سمجھتے تھے کہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اس مرنیپتا فرعون کی موت ڈوب کر ہوئی ہو۔ ایک اور چیز جو ڈاکٹر مورس نے آبزرو کی، اس مرنیپتا فرعون کی ممی کے اسکل میں میسو کرینیل ٹراما، مطلب سر پر بہت زیادہ چوٹ دیکھی جو کسی زوردار امپیکٹ یا فورس کی وجہ سے ہو سکتی تھی، اور ڈاکٹر مورس کے مطابق یہ کسی بڑی لہر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس مرنیپتا فرعون کے بارے میں کچھ میڈیکل اور فورینسک ریسرچرز لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مورس نے اس ممی کا معائنہ کرتے ہوئے اس کی اسکن پر ایسے سالٹ ٹریسز پائے جو ممیفیکیشن میں استعمال ہونے والے نیٹرون سے مختلف تھے۔ اس کے بعد 1976 میں مرنیپتا فرعون کے فادر رمیسس II کی باڈی کچھ فنگل انفیکشنز کی وجہ سے خراب ہو رہی تھی، جس کے بعد اس کی ممی کو فرانس ٹرانسپورٹ کیا گیا۔ رمیسس II کی باڈی کو ایگزامن کرنے والے ڈاکٹرز میں ڈاکٹر مورس بھی شامل تھے، جس میں ڈاکٹر مورس بتاتے ہیں کہ اس فرعون کے ایگزامینیشن کے دوران آرتھرائٹس، جسم کی ہڈیوں کا سخت ہو جانا، ڈینٹل انفیکشن اور پور سرکولیشن کے نشان دیکھے، جس سے پتہ چلا کہ وہ زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے مختلف بیماریوں کی وجہ سے مرا۔ مطلب اس کی بہت نیچرل ڈیتھ تھی، نہ کہ کسی وائلنٹ شوق کی وجہ سے وہ مرا۔ اس لیے ڈاکٹر مورس کو لگتا تھا کہ رمیسس II حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے زمانے کا فرعون تھا جب وہ پیدا اور بڑے ہوئے، اور رمیسس II کا بیٹا مرنیپتا وہ فرعون تھا جو پانی میں غرق ہو کر مرا۔ مرنیپتا کی ممی کو ایگزامن کرنے کے بعد اور پھر قرآن کو ڈیٹیل سے پڑھنے کے بعد اور سورہ یونس کی اس آیت تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں، اس نے ڈاکٹر مورس کو مزید کنونس کیا، جس کے بعد انہوں نے اپنی فیمس کتاب لکھی، دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ مرنیپتا اس انسان کے جسم کی مادی موجودگی ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانا تھا، ان کی درخواستوں کو رد کرتا تھا، ان کا پیچھا کیا جب وہ بھاگ رہے تھے اور اسی عمل میں جان گنوا بیٹھا، اور اس کے جسم کو اللہ کے حکم سے ہلاکت سے بچا لیا گیا تاکہ وہ انسانوں کے لیے ایک نشانی بن جائے، جیسا کہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر مورس کا ماننا تھا کہ قرآن بائبل سے زیادہ اوتھینٹک اور سائنٹیفکلی ایکوریٹ ہے۔ بائبل میں چیزیں کانٹراڈکٹ کرتی ہیں لیکن قرآن میں آپ کو کوئی کانٹراڈکشنز نہیں ملتی۔ ڈاکٹر مورس قرآن کی تعلیمات سے بہت زیادہ امپریس ہوئے۔ ان آفیشیل رپورٹس میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جب سعودیہ میں کانفرنس میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اسلام قبول کر چکے ہیں تو انہوں نے ہاں میں جواب دیا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ اسے آفیشیل نہیں کر پائے کیونکہ وہ فکر مند تھے کہ اگر فرینچ کو ان کے اسلام لانے کے متعلق پتہ چل گیا تو ان کا حال بھی راجر گراڈی جیسا ہوگا، جنہوں نے 1982 میں اسلام قبول کیا اور فرینچ مسلم فلاسفر تھے، اور انہیں ان کی اوپینین کی وجہ سے جیل کاٹنی پڑی تھی۔ آج سے 144 سال پہلے 1881 میں رمیسس II کی ممی ملی، اور 127 سال پہلے 1898 میں مرنیپتا کی ممی ڈسکور ہوئی، اور ایک اور فرعون سیٹی جس کے بارے میں بھی خیال کیا جاتا ہے کہ شاید وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا، اس کی ممی بھی 1881 میں ڈسکور ہوئی۔ اس وقت اگر ہم یہ ڈیبیٹ چھوڑ دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون کون تھا اور مین فوکس قرآن پاک کی سورہ یونس کی اس آیت تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں، تو آج ان تینوں فرعونوں سیٹی، رمیسس II اور مرنیپتا کی ممیز کائرو کے نیشنل میوزیم آف ایجپشن سویلائزیشن میں محفوظ ہیں، اور یہ رائل ممیز ڈسپلے پہ ہیں، لاکھوں لوگ ہر سال ان کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا مالک ہے، جو چیزیں ہمیں ریسنٹ ایئرز میں دیکھنے کو ملتی ہیں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب بتا دیا تھا۔ آخر میں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ضرور پڑھنا چاہوں گی جو میری اس ویڈیو سے کافی ریلیٹ بھی کرتا ہے۔ ہم ان قریب تم کو اعتراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ اگر میری کسی بات میں کوئی کمی بیشی رہتی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔